جب کبھی دل بے چین ہو، خیالات منتشر ہوں اور روح ہجوم دنیا میں گمسم سی محسوس ہو، تو ایک ایسی آواز سنائی دیتی ہے جو دل کی دھڑکنوں کو قرار دے دیتی ہے، جو روح کو گود میں لے کر تھپکنے لگتی ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ جی ہاں، یہ آواز ہے شیخ بندر بلیلہ کی۔ شیخ بندر بلیلہ کی آواز نہ تو بلند لہجی کی محتاج ہے، نہ ہی سرعت و تیزی کی متقاضی ہے۔ ان کی کرت یوں محسوس ہوتی ہے جیسے چاندنی رات میں شبنم گرتی ہو، یا جیسے کسی پرانی حویلی کی چھت پر بیٹھا کوئی درویش آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ شیخ بندر بلیلہ کبھی کبھی آہنگ بدلتا ضرور ہے، مگر کبھی تیزی کی شکل میں نہیں بدلتا۔ یہ جلد بازی سے پڑھنے والوں میں سے بالکل نہیں ہیں۔ ان کی تلاوت میں ہمیشہ ایک سکون، ایک ٹھہراؤ اور ایک رچاؤ پایا جاتا ہے، جیسے ہر آیت پر وہ خود بھی ٹھٹک کر رک گئے ہوں، گویا وہ ہر حرف کو محسوس کر کے پڑھ رہے ہوں۔ مکہ کی فضا میں جب ایسی قرت گونجتی ہے تو دل بے اختیار کہتا ہے کہ یہ صرف تلاوت نہیں، یہ تو دل کا وضو ہے۔ شیخ بندر کی قرت کسی شور کی صدا نہیں، بلکہ خاموشی میں لپٹی ہوئی عبادت ہے۔ ان کی آواز کسی خطیب کا نعرہ نہیں، بلکہ کسی ساجد کی دعا ہے۔ نہ یہ لحن میں مبالغہ کرتے ہیں، نہ جذبات میں افراط کرتے ہیں، بلکہ ہر آیت گویا ایک دعا بن کر لبوں سے نکلتی ہے اور دلوں پر اترتی ہے۔ مثال کے طور پر جب شیخ بندر بلیلہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے خود رحمت کے فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوں۔ جب بندر بلیلہ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ لرزہ خوف کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا ہوتا ہے جو دل کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یوں تو قارئان قرآن بہت ہیں، لیکن شیخ بندر کی آواز میں جو نرمی، جو وقار اور جو تاثیر ہے، بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ یہ آواز ایک دعا کی طرح ہے جو ہر بار سن کر انسان کو اپنے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر کبھی زندگی کی راہوں میں تھکن محسوس ہو تو اس وقت شیخ بندر کی تلاوت سن لیجئے۔ سنہ 1395 ہجری بمطابق 1975 عیسوی، مکہ مکرمہ کے متبرک ماحول میں ایک ایسے چراغ نے آنکھ کھولی جس کی روشنی نے نہ صرف حرم پاک کی فضا کو منور کیا، بلکہ قلوب مومنین کو بھی گرما دیا۔ یہ نام ہے شیخ بندر بن عبدالعزیز بن سراج بلیلہ، قرآن کریم کے ایک خوش الحان قاری، حرم مکہ کے امام و خطیب اور ایک متبحر عالم دین۔ شیخ بندر کی ابتدائی تعلیم مکہ ہی میں ہوئی، وہیں کے اسکولوں میں پروان چڑھے۔ سنہ 1422 ہجری میں فقہ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور آگے بڑھتے ہوئے مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی سے 1429 ہجری میں فقہ میں ہی پی ایچ ڈی کی سند بھی حاصل کی۔ اس وقت آپ نہ صرف مسجد حرام کے باوقار امام و خطیب ہیں، بلکہ جامعہ طائف میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ ان کی آواز میں جو نرمی، وقار اور خضوع ہے، وہ سامع کو جھنجھوڑ نہیں دیتی بلکہ تھپک کر جگاتی ہے۔ سنہ 1442 ہجری میں حج کے روز مقامی عرفات کی مبارک گھڑی میں شیخ بندر کو مسجد نمرہ میں خطبہ عرفہ دینے کی عزت حاصل ہوئی۔ اسی حج میں انہوں نے عید الاضحیٰ کی خطبہ بھی مسجد الحرام میں ادا کی، جو ان کی علمی و دینی عظمت کا ایک روشن نشان ہے۔ پھر اکتوبر 2020 میں خادم حرمین شریفین شیخ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا، جس کے تحت شیخ بندر کو ہیئت کبار العلماء کا رکن مقرر کیا گیا۔
یہ منصب ان کی علمی لیاقت، فقہی بصیرت اور خلوص نیت کا آئینہ دار ہے۔ شیخ بندر کا فقہی رجحان مسلک حنبلی کی روشنی میں ہے اور ان کی زبان تدریس و تبلیغ عربی ہے۔ آپ ان علماء میں سے ہیں جن کی سادگی، حلم اور انداز بیان سے علم نہ صرف سیکھا جا سکتا ہے بلکہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتی ہے، خوف سے اٹھا کر انقلاب کی چوکھٹ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہی کتاب ہے جس نے دنیا کے لاکھوں دلوں کو جھنجھوڑا اور انہی میں ایک دل تھا شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ کا۔ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر سنہ 1975 میں ایک عام سا دن خاص بن گیا جب اس عظیم قاری کی ولادت ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں دین کی خوشبو پہلے سے ہی بسی ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے قرآن کریم سے ایسی محبت پروان چڑھی جیسے صحرا میں پہلی بارش کی بوندیں زمین سے لپٹ جاتی ہیں۔ ان کے والد نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کو مسجد الحرام کے مکتب میں داخل کروایا۔ یہیں سے قرآن کریم کی روشنی دل میں اترتی چلی گئی۔ مدرسۃ عثمان بن عفان سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ام القریٰ یونیورسٹی سے فقہ میں ماسٹرز مکمل کیا۔ علم کی پیاس انہیں مدینہ منورہ لے گئی جہاں اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فقہ میں PhD مکمل کی۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں وہ سوز اور شیرینی ہے جو سیدھا دل کو چھو لیتا ہے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، حرم کی فضائیں آپ کی قرأت سے مہک اٹھتی ہیں اور سننے والے اپنے آپ کو کسی اور ہی دنیا میں پاتے ہیں۔ آپ کی آواز میں ایسا سکون ہے جو بے قرار دلوں کو قرار دیتا ہے، ایسا ترنم ہے جو بے نوا لبوں کو دعا سکھا دیتا ہے۔ آپ کی شہرت صرف سعودی عرب تک محدود نہ رہی، بحرین، مسقط، کویت اور قطر جیسے ممالک میں بھی انہیں امامت کے لیے مدعو کیا گیا، مگر ان کا دل تو ہمیشہ قرآن کریم کے قریب ہی رہا۔ ناظرین گرامی، یہ قرآن کریم کے مقامات کے نام ہیں جو آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ شیخ بندر بلیلہ کا پسندیدہ مقام حجاز ہے جہاں آپ اکثر تلاوت کیا کرتے ہیں۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جب انہیں حرم شریف میں رمضان کی امامت کے لیے مقرر کیا تو گویا امت مسلمہ کو ایک اور روحانی نعمت میسر آئی۔ رمضان شریف کی راتوں میں جب ان کی آواز گونجتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فرشتے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ان کی قرأت نے حرم کی راتوں کو جگایا، دلوں کو پگھلایا اور آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔ ان کی تلاوت اب موبائل ایپس، یوٹیوب اور ہر قرآن پلیٹ فارم پر سنی جاتی ہے۔ ان کے مداحوں میں بچے، جوان، بوڑھے سب شامل ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کی مقبولیت قابل دید ہے۔ ان کے بڑے بیٹے عبدالعزیز کی آواز بھی آپ کی طرح ہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اور حال ہی میں شیخ بندر نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کروائی جس میں حرم شریف کے دیگر ائمہ بھی شریک ہوئے۔ أهلا بعرساننا نجوم ذا الاحتفال فرحى لعرساننا زفا ولا في الخيال سموا برب العباد صلوا على المصطفى۔ ایک خطاب میں شیخ بندر بلیلہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بنے تو تکرار کبھی نہ چھوڑے، رمضان شریف میں تراویح پڑھائے اور روزانہ کم سے کم 5 پارے کی تلاوت کرے۔ اگر 5 پارے نہ ہو سکیں تو 3 کی تلاوت تو لازمی کرے۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصہ قبل ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا۔
جب جمعہ کے خطبے کے دوران ایک اجنبی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حرم شریف کی سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے روک لیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، آج تک کوئی نہیں جان سکا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شیخ بندر بلیلہ صرف ایک قاری نہیں بلکہ ایک ایسے روحانی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس انداز میں سناتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے آسمان بولنے لگا ہو۔ ان کی تلاوت میں ایک ایسا جادو ہے جو صرف کانوں سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے سنا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے شیخ بندر بلیلہ۔